یہ اس چشمے کے ساتھ ایک لوکل میرے بھائی موجود ہیں۔ چترال شہر سے جب خونی چشمہ دیکھنے کے لیے نکلیں تو 90 کلومیٹر کے فاصلے پر بونی آتا ہے۔ بونی بھی ایک بہت زبردست اور خوبصورت قصبہ ہے۔ تقریباً ہمیں وہاں تک پہنچنے میں 5 سے 6 گھنٹے لگ گئے۔ جیپ ٹریک ہے اور دوسری گاڑیاں بھی آ سکتی ہیں، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ صرف جیپ ہی آسانی سے گزر سکتی ہے، اس لیے جیپ بہتر رہے گی ہائر کرنے کے لیے۔ ہم نے پہلی رات وہیں پہ یعنی چترال سے نکلنے کے بعد پہلی رات ہم نے بونی میں گزاری۔ وہاں پہ ہم تھوڑے سے جلدی پہنچ گئے تھے، 3-4 بجے پہنچے، اور پھر شام کو وہاں پہ پولو میچ تھا، ہم نے وہ دیکھا۔ نائٹ سٹے وہاں پہ کرنے کے بعد صبح ہم وہاں سے نکلے مستوج کے لیے۔ مستوج بونی سے تقریباً 33 کلومیٹر ہے، 33 کلومیٹر، اور ہمیں وہاں سے تقریباً 4 گھنٹے لگے بونی سے مستوج پہنچنے۔ رات ہم نے مستوج میں گزاری اور صبح ناشتہ کرنے کے بعد یہاں سے ہم پیدل جا رہے ہیں خونی چشمہ دیکھنے کے لیے۔ مستوج سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا راستہ ہے پیدل۔ سنا ہم نے یہی ہے، اس لیے سوچا کہ ہائیک کر کے جاتے ہیں، اور ابھی وہاں پہنچیں گے تو ایگزیکٹ پتہ چلے گا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ مستوج سے خونی چشمہ کے لیے جو راستہ ہے وہ پہلے تقریباً 1.5-2 گھنٹے تو جیپ بھی وہاں پہ جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جیپ نہیں جاتی، شاید کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کوئی کسی گہری کھائی ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے اور جس کے ساتھ وہ چشمہ موجود ہے، مگر یہ تو وہاں پہ پہنچ کے ہی اس کی کلیئرٹی ہوگی۔ اس راستے پہ پیدل تو بندہ آسانی سے جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جیپ وغیرہ جاتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو لوکل ڈرائیور ہیں انہی کی خدمات حاصل کی جائیں، کیونکہ باہر سے جو بندہ شہر سے آئے گا اس کو اس راستے کی سمجھ نہیں آئے گی، اور اس صورت میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور نقصان ہونے کا یہی ہے کہ رائٹ سائڈ پہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں سے ذرا سا بھی ٹائر اگر سلپ ہوتا ہے تو سیدھا گاڑی دریا میں جانے کا خطرہ ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ لوکل ڈرائیورز کی خدمات حاصل کی جائیں۔ راستے میں اگر لیفٹ رائٹ ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لینڈسکیپ ہے۔ مٹی کے ٹیلے بھی اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک کسی نے ان کو یہاں پہ کھڑا کیا ہو یا کوئی پینٹنگ کی ہو، اس طرح کی ان کی تصویر کشی ہے۔ مستوج سے ہم جب اس خونی چشمے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ آگے سامنے مجھے ایک گاؤں نظر آ رہا ہے، اور یہ میرے ایک بھائی کھڑے ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے۔ اور گاؤں کا راستہ اگر میرا کیمرہ اس طرف ٹرن کرے تو یہ گلی ہے جو گاؤں کی طرف جاتی ہے، ویسے یہ روڈ بھی ہے، یہاں پہ گاڑی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بھائی کھڑے ہیں، ان سے ذرا سلام کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے غورو۔ غورو؟ غورو غورو یعنی اگر انگلش میں لکھیں گے تو GHORU، غورو۔ اوکے، یہاں سے خونی چشمہ جس کو کہتے ہیں یا جس سے ریڈ پانی نکلتا ہے وہ کہاں پہ ہے، کتنا دور ہے؟ وہ تقریباً 200 میٹر کے قریب ہے۔ اوکے، 200 میٹر کے قریب ہے۔ مین روڈ پہ ہے یا ذرا سا مین روڈ پہ نہیں، روڈ سے تھوڑا نیچے جاتے ادھر کھائی ہے، اچھا، کھائی کے نیچے جا کے وہ چشمہ آتا ہے۔ تو آپ ہماری رہنمائی کریں گے وہاں تک جانے میں؟ بالکل بھائی، میں آپ کا رہنمائی کروں گا۔ بہت شکریہ، آئیے پلیز ہمارے ساتھ چلیے گا۔ ابھی ہم اس چشمے کے قریب ہیں اور تقریباً جو مین روڈ ہے اس سے مین روڈ تو نہ کہیں، مین راستہ یا گلی کہہ لیں، وہاں سے تقریباً 20 منٹ کی ہائیکنگ پہ یہ ہم پہنچے ہیں۔ اور یہ ساتھ ہی اگر نیچے دیکھیں تو دریائے چترال پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے،
اور یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل میری طرف دیکھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ میں کھا جاؤں گا۔ تو یہ ہم پہنچتے ہیں جی۔ یہ بہت تنگ راستہ ہے اور راستہ بھی ایسا کہ دریا اور ایک سائڈ پہ پہاڑ اور یہ ساتھ ساتھ دریا ہے۔ دریا کے ساتھ کبھی بھی اگر آپ کا آنا یہاں پہ ہوتا ہے تو یہ اس کو بالکل ایزی نہ لیجئے گا، انتہائی رائٹ پہ چلنا ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ مٹی، یہ پتھر اور یہ راکس دھوکہ دے سکتی ہیں۔ یہ میں بالکل اس چشمے پہ پہنچ گیا کہ جس چشمے کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خونی چشمہ ہے۔ اب یہ پانی خونی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے یہ خونی لگ رہا ہے۔ اس سے پتھر ڈالے، یہ پانی لانا ہے، نہیں پتھر ڈالے، جگہ کو لال کر دے۔ یہ وہ خونی چشمہ ہے جسے دیکھنے کا شوق مجھے یہاں لے کے آیا۔ اس خونی چشمے کے بارے میں بہت سی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک بڑی مشہور کہانی جو یہاں پہ سنائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں ایک بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور اس کو یہاں پہ کسی جگہ جہاں سے یہ چشمہ نکلتا ہے اس کے ساتھ اوپر کہیں پہ دفن کر کے خود روپوش ہو گیا، اور بعد میں رب کی قدرت سے یہ خونی چشمہ وہاں سے نکلا جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کی لاش یہاں پہ دفن ہے۔ لیکن یہ اور اسی طرح کی بہت سی اور بھی سٹوریز سنائی جاتی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ من گھڑت ہی ہو سکتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ان پہاڑوں میں ہر طرح کی معدنیات ہیں۔ جس طرح گرم چشمہ پہ ہم گئے تھے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جگہ سے جو سردیوں میں بھی گرم پانی نکلتا ہے جس کا ٹمپریچر تقریباً 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کوئی ایسی معدنیات موجود ہیں جن کی وجہ سے اس کا پانی سرخ ہو جاتا ہے اور وہ جس راستے سے گزرتا ہے وہاں پہ مٹی اور پتھروں کو بھی سرخ کر دیتا ہے۔ یہ اس چشمے کے ساتھ ایک لوکل میرے بھائی موجود ہیں جن کا تعلق پاک آرمی سے ہے۔ شاید یہ ہمیں کوئی بہتر انفارمیشن اس کے بارے میں دے سکیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر جی، ہم ایک دفعہ ہمارے یاد ہم تقریباً 10-15 سال کے تھے، ہم گوروں کے ساتھ ادھر آئے تھے کیونکہ یہ ہمارا گاؤں ہے۔ گوروں کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ مشین بھی تھا، اس پانی کو انہوں نے چیک کیا، چیک کر کے بتایا کہ یہ کوئی لوہے کے نیچے سے آ رہے، اس وجہ سے یہ چیزوں کو سرخ کر کے چلے جاتے، زنگ لگا کے سرخ کرتے۔ پانی صاف ہے، اس کے نیچے سے پتھر سرخ ہے۔ اچھا، یہ جو پانی ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل سر، یہ کافی سارے بیماریوں کا بھی شفا ہے۔ اچھا، یہ دانا شنا نکلتے سر، لوگ ادھر آ کر غسل کرتے، ہاتھ منہ دھلے کرتے، وہ دانا شنا صاف ہوتے، کافی سر اس طرح بیماری ہے نا ان کو ختم کر دے۔ اس کا ذائقہ بھی سر آپ چیک کر سکتے ہو، عجیب سا ذائقہ ہے اس کا، 7 اپ کی طرح ذائقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایاز نیئر کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ فرائیڈے 10 AM فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر کسی اور دلکش جگہ کی خوبصورت ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوگا۔ میرا رب میرے خوبصورت پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔